اگر آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے تو ڈرو اس غریب کی ہائے سے، ڈرو اس غریب کی تکلیف سے۔ وطن عزیز بھارت ہو یا مدھیہ پردیش ہو، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ الپ سنکھیک سماج ہو یا دلت ہو یا آدیواسی ہو، جب تک یہ تینوں سماج اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو تعلیمی تناسب ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج لوگ اسد الدین اویسی کی تقریر پر بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے معلوم کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد کئی پارٹی کے لوگ، جس میں کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ہیں، وہ تنقید کریں گے کہ اویسی نے جبل پور میں آ کر ایک بھڑکاؤ بھاشن دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جبل پور ہو یا مدھیہ پردیش ہو، مسلمانوں میں سب سے کم منتھلی پر کیپٹا ایکسپینڈیچر اگر کسی کا ہے تو پورے مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس اور بی جے پی سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ آ جائیے تعلیم کے میدان میں، آ جائیے مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو مدھیہ پردیش کا لٹریسی ریٹ ہے اس سے کم مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے کہ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ تو گھر توڑنے کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، مگر سکول بنانے کے لیے آپ کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک 1,60,00,000 لوگوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب خالی 4.65% ہوتا ہے۔ آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 6.57% ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھاجپا کے اور کانگریس کے لوگ اسد الدین اویسی کو ضرور گالی دے سکتے ہیں، مگر میرا سوال اور چیلنج ان کے لیے ہے کہ آخر آبادی کے لحاظ سے بھی مدھیہ پردیش میں مسلمان پہلی اور 12ویں جماعت میں ان کا پرسنٹیج نظر نہیں آتا۔ اپر پرائمری لیول میں مسلمانوں کا انرولمنٹ خالی 4.78% ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیکنڈری لیول پر مسلمانوں کا انرولمنٹ 3.72% ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میرا نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے۔ پھر آپ آ جائیے کہ آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن میں یہ کہا گیا کہ جو ڈپلوما، ڈگری، پی ایچ ڈی لیول ہے، مدھیہ پردیش میں 21,80,000 لوگ اس میں انرول ہیں، مسلمان صرف 44,290 کے قریب ہے، یعنی صرف 2% کے قریب ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بن کر ابھریں گے، آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اتحاد پیدا کریں گے، متحد ہو جائیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ موتی لال وارڈ میں وہاں پر گورنمنٹ نے گھروں کی سکیم بنائی،
اور وہاں کے مقامی لوکل نیتاؤں نے غریبوں سے پیسہ لوٹ کر ان کو گھر دلایا۔ اب بی جے پی کی سرکار 450 گھر سے وہاں سے غریبوں کو نکال دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نیتاؤں سے جو غریبوں کا خون چوس کر ان کو گھر تو دھوکے سے دلا دیا، مگر آج بھاجپا کی سرکار نے موتی لال وارڈ سے ان کو اپنے گھروں سے محروم کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے۔ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے برسوں سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا۔ جو نوجوان اگر 2002 میں پیدا ہوا اس نے صرف بھاجپا کی سرکار مدھیہ پردیش میں دیکھی، مگر آج مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت میں برابر بھاجپا بھی ہے اور کانگریس بھی ہے۔ اور کانگریس کا ہمیشہ الزام کہ مجلس اتحاد المسلمین ووٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ میں کانگریس کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں محترم کمل ناتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ دگگج راجا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، یہاں پر پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مدھیہ پردیش کی جنتا نے کانگریس کو ستا دی، تو کانگریس کے 20 سے زیادہ ودھائک کیوں کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے؟ کانگریس کا بہت بڑا نیتا جس کا نام سندھیا ہے وہ کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے گئے۔ اگر تمہارے 20 ودھائک کانگریس کو چھوڑ کر بھاجپا میں چلے جاتے ہیں، اگر سندھیا کانگریس کو خداحافظ کہہ کر مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پیتی ہے، تو بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اویسی ہے یا اس کا ذمہ دار کمل ناتھ اور کانگریس پارٹی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ آپ میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ اگر آپ متحد ہو جائیں گے تو آپ اپنے ووٹ سے اپنے سیاسی شعور کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو یہاں پر کارپوریٹر بھی بنا سکیں گے، یہاں سے ان کو ویدھان سبھا میں ایم ایل اے بنا کر بھیجا سکیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس کا اگر امیدوار جیت جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نے 25 سال سے کیا اکھاڑ لیا جو آج مجلس سے پوچھ رہے ہو؟ تم نے کیا کون سا کام کیا بتاؤ ہم کو؟ صرف ووٹ حاصل کرتے ہیں، اور ووٹ حاصل کرنے کے بعد یہی کمل ناتھ کا ایک ویڈیو آیا تھا اسمبلی یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں، کمل ناتھ کہہ رہے تھے، مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ۔ آج اسد الدین اویسی جبل پور کو آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ خاموش نہیں رہنا ہے، شور مچانا ہے، آواز اٹھانا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو قوم جو سماج خاموش ہو جاتا ہے وہ زندہ نہیں کہلاتا، وہ مردہ کہلاتا ہے۔ تو اب خاموشی کو توڑنا ہے، سناٹے کو توڑنا ہے، اور آپ کو اس اندھیرے میں، اس فرقہ پرستی کے اندھیرے میں، اس نفرت کے اندھیرے میں آپ کو ایک چراغ جلانا ہے۔ وہ چراغ اسی وقت جلے گا جب آپ اتحاد کو مضبوط کریں گے۔ اور نوجوانوں، یہ لڑائی جو میں لڑ رہا ہوں وہ تمہارے لیے میں لڑ رہا ہوں، وہ تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں، تاکہ وہ مستقبل تمہارا اچھا ہو۔ نوجوانوں، تم کو نیتا بننا ہے، نوجوانوں تم کو قیادت کرنا ہے، نوجوانوں تم کو اسکول کھولنا ہے، نوجوانوں تم کو اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اسکول میں تعلیم حاصل دلانا ہے، نوجوانوں تم کو اپنی اولاد کو ہائر ایجوکیشن میں پڑھانا ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک تم سیاسی طاقت حاصل نہیں کرو گے آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا اطمینان سے ٹھہر کر ہماری بات کو سن لیجئے۔ 6 جولائی کو کیا آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں گے؟
6 जुलाई को पतंग के निशान पर आप मजलिस कोर्ट डालकर कामयाब करेंगे। क्या जबलपुर में एक इत्तेहाद की फिजा को आप और मजबूत करेंगे? क्या आप 6 जुलाई को अपनी मां और बहनों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस कोर्ट देंगे? तो मैं आपके इस वादे पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर याद रखिए मेरी इस बात को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार सेंधवा में, खरगोन में जुल्म किया और घरों को तोड़ दिया। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तिदार के नशे में डूबकर अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं तो डरो उस गरीब की हाय से, डरो उस गरीब की तकलीफ